الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سورۃ العصر 4 آیات کے اوپر مشتمل ایک چھوٹی سورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کے بعد جو دوسرے نمبر پر چھوٹی سورت ہے اسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان سورۃ العصر کے معانی، مطالب، مفاہیم کے اوپر غور کرے تو یہی ایک سورت اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اسی ایک سورت کے اوپر غور کرے، اسی ایک سورت کی گہرائی کے اندر جائے تو اس سورت کی وجہ سے انسان کے لیے ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ والعصر، اللہ نے قسم اٹھائی کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے۔ میں نے زمانے کو پیدا کیا اور یہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ برا ہے، برا زمانہ آ گیا، برا وقت آ گیا۔ یہ گویا کہ زمانے کو گالی دے کر اپنے رب کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اپنی ذات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو قرآن احادیث کے اندر اعمال آ چکے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن سے بچنے کا حکم دیا، کہ اس کا اہتمام کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اور دوسرا، اس لفظ کے اندر میرے اللہ نے اپنے بندوں کو وقت قیمتی بنانے کی ترغیب دی ہے کہ اپنا وقت قیمتی بناؤ، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسرا فرصت کی نعمت۔ بندے کے پاس جب تک صحت کی نعمت ہوتی ہے تو اس وقت تک بندہ اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا، اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کرتا۔
جب انسان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے پھر انسان اپنی زندگی پہ افسوس کرتا ہے، کاش میں نے اپنی صحت کی قدر کر لی ہوتی۔ یہ جو بعض بیماریوں کے اندر پرہیز کیا جاتا ہے تو یہ بھی صحت کی قدر کے اندر آ جاتا ہے۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اسباب کے درجے کے اندر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا یہ بھی صحت کی قدردانی کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک تو ہم اپنی صحت کی قدر کیا کریں، اور دوسرا جو وقت ہمارے پاس فارغ ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، تو اس فرصت اور فارغ وقت کو کبھی بھی ضائع نہ کیا کریں۔ بعض مرتبہ 2-3 ساتھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم گپ شپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ گپ شپ کرنا بعض مرتبہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ انسان یوں بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہوں، میں اسے دین کی بات کر رہا ہوں، میں اسے نیکی کی بات بتا رہا ہوں۔ جو بندہ ایک ایک لمحے کو قیمتی کرنا جانتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو غفلت کے اندر نہیں گزارتا۔ خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی خانقاہ کے اندر خراسان سے 2 طالب علم بیعت ہونے کی نیت سے آئے۔ جب یہ دونوں طلباء خانقاہ کے اندر پہنچے تو خانقاہ کے اندر ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اس تالاب کے پاس بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے۔ یہ دونوں طلباء جانتے نہیں تھے کہ حضرت کون ہیں، پہلی مرتبہ یہ خانقاہ میں آئے تھے۔ جب یہ دونوں طالب علم اس تالاب کے پاس پہنچے تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ یہ جو تالاب ہے یہ تالاب ہمارے خراسان کی جامع مسجد سے چھوٹا تالاب ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ بڑا تالاب ہے۔ حتیٰ کہ اسی بات کے اوپر دونوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی گفتگو کو سنتے رہے۔ آپ نے طلباء کو کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ وضو کر کے اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ ان طلباء نے بات کے اندر وہاں پہ خدام سے متوسلین سے پوچھا کہ حضرت سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے، حجرے کا اشارہ کر کے بتلایا۔ یہ دونوں طلباء جب حجرے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حاضر ہو کر مصافحہ کر کے عرض کیا کہ حضرت ہم بیعت کی نیت سے آئے ہیں، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے اس بات کا فیصلہ تو کرو کہ تالاب یہ چھوٹا ہے یا وہ چھوٹا ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا۔ طلباء کہنے لگے حضرت اتنی دور سے چل کے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو وقت کی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک وقت کی ویلیو بھی نہیں ہے۔ تم نے کتنی دیر اس تالاب کے قریب کھڑے ہو کر وقت کو برباد کر دیا کہ یہ چھوٹا ہے یا وہ چھوٹا ہے۔ تمہیں اس کے اندر کوئی ثواب ملا ہے؟ کیا تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارا حال یہی بن چکا ہے۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں سیاست کی باتیں شروع کر لیتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں تو کبھی ایک جماعت کو لے لیتے ہیں، کبھی دوسری جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ایک جماعت کی سپورٹ کرتے ہیں دوسرے جماعت کی نفی کر دیتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ تعاون کے لیے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے۔ ہم بعض مرتبہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں یا اپنے گھروں کے اندر بازاروں کے اندر چوک چوراہوں پہ سیاست کی باتیں کر کے جن کے اندر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اپنے وقت کو برباد کر کے اپنی زندگی کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں ملتا کیا ہے ایسی باتیں کرنے پر؟ اور جب بھی انسان فارغ ہوتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ نفس اور شیطان جو بندے کو گمراہ کرتے ہیں تو ان کے پاس گمراہ کرنے کے، پھسلانے کے، بہکانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو نفس خیال ڈالتا ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جاؤ، جا کے اس سے بات چیت کر لو، اس سے معلوم کر لو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا تو شیطان پھر اس بندے کے پاس جا کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ مسجد کے اندر دیکھو پہلی صف میں وہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، آپ جاؤ جا کے اسے کام یاد کرواؤ۔
وہ فارغ ہوتا ہے، وہ فوراً اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ ایک بات کرنی ہوتی ہے، ایک کی بجائے وہ 10 باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسی کے اندر بندے کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ والے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ بندہ فارغ ہو جائے تو ذکر کر لے، کتاب کا مطالعہ کر لے، بندہ قرآن کی تلاوت کر لے، نوافل کے اندر مشغول ہو جائے، اور بندہ جب بھی کسی سے بات چیت کرے تو مختصر بات کرنی ہوتی ہے تاکہ اگلے بندے کا بھی وقت بچائیں، اپنا بھی وقت بچائیں، تاکہ اپنے وقت کو بچا کر اپنے وقت کو عبادات کے اندر بندہ گزار سکے۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کرتب دکھانا ہے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات آپ دکھائیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ کرتب دکھاتے تھے، بادشاہ کے لیے ہدیہ ہدایہ لے کے جاتے تھے، بادشاہ پھر زیادہ انعام دیا کرتے تھے۔ اس بندے نے بادشاہ کے محل میں ایک میز کو رکھا، اس میز کے اوپر 7 سوئیاں رکھی، اس کی نوک میز کے اندر گاڑ دی، اس کا جو اوپر والا ناک جس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں وہ اوپر کی جانب کر دیا، ایک ہی لائن کے اندر ایک سیٹ کے اندر 7 سوئیاں کھڑی کر دی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا کرتب دیکھنا۔ اس نے ایک 8ویں سوئی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان سوئیوں کی طرف یوں کر کے سوئی کو یوں پھینکا، وہ سوئی 7 سوئیوں کے ناکوں کے درمیان سے آر پار ہو گئی۔ بادشاہ سلامت دیکھ کے میں نے کتنا آپ کو بڑا کرتب دکھایا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو انعام تو ملے گا، لیکن انعام کے ساتھ کچھ اور بھی ملے گا۔ وہ بندہ حیران پریشان کہ مجھے انعام کے ساتھ کیا ملے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو جوتے پڑیں گے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جوتے؟ ہاں جوتے پڑیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو اس عمل کو کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ بادشاہ سلامت مجھے 20 مہینے ہو چکے ہیں، 20 مہینے کی میں نے محنت کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ 20 مہینے کی محنت پر آپ کو 20 جوتے پڑیں گے، کہ آپ نے وہ کام سیکھا جس کے اندر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اب وہ کام سیکھتے جس کے اندر آپ کی آخرت کا فائدہ ہو جاتا، آپ کی قبر کے اندر، آخرت کے اندر وہ چیزیں کام آ جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب اگر نیک نیت کے ساتھ بندہ اختیار کرے، اللہ اس پر بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ گھر کے اندر غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی عمل بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے بازار میں دکان کھول لو۔ اس نوجوان نے دکان کھولی اور صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد بازار مارکیٹ کی طرف چلا جاتا۔ جب چند لوگوں نے اس نوجوان کو صبح سویرے جاتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا یہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا، یہ دنیا کمانے کے لیے بازار مارکیٹ کی طرف جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بازار کی طرف جاتا ہے، اس کا صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے۔ بندے کی نیت درست تو 8، 10، 12 گھنٹے دکان پہ گزارتا ہے، وہ شریعت و سنت کے مطابق تجارت کرتا ہے، اللہ 10 گھنٹے دکان پر بیٹھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ نیت کو درست کرے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ حضرات صحابہ کرام اپنے وقت کو قیمتی بنایا کرتے تھے، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء اللہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا کرتے تھے۔ والعصر، علماء کرام فرماتے اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ نے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی ہے، اور قرآن عظیم الشان کے اندر عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا، اس نام سے یاد کیا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، یوں سمجھ لو
اس بندے کا سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ عصر کی نماز دکان پہ گزارتا ہے، کھیل کود میں گزارتا ہے۔ جس دنیا کے لیے عصر کی نماز کو انسان قضا کر لیتا ہے، اسی نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے بندے کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو فرشتے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازوں کی گواہی دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہی عرض کرتے، اللہ جب تیرے بندے کے پاس گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، جب تیرے بندے کے پاس سے آئے اس وقت بھی وہ نماز کا اہتمام کر رہا تھا۔ اگر فرشتے اعمال کی نیکیوں کی نماز کی گواہی دے دیں تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار مکہ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں، مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب مدینہ کی حفاظت کا معاملہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد مشورہ لیا، میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے مختلف آراء پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھودی جائے، خندق گہری اتنی ہو کہ کوئی بندہ اتر کے چڑھ نہ سکے اور چڑھائی اتنی ہو گھوڑا چھلانگ لگا کے پار نہ ہو سکے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ رائے مشورہ پسند آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خندق کھودنے کا فیصلہ دے دیا اور خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لے رہے تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ پہنچ گئے۔ مقابلہ شروع ہوا، تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تیروں کی اتنی بارش ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے پیغمبر کے چہرے انور پہ جلال آیا، چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بد دعا نکل گئی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں، اللہ پیٹوں کو آگ سے بھر دے، گھروں کو آگ سے بھر دے، قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میں امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ احد کے میدان میں دندان شہید کر دیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، گندگی ڈال دی جاتی ہے، آپ بد دعا نہیں دیتے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ بد دعا نہیں دیتے۔ لیکن یہاں بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے اتنی شدید بڑی بد دعا دے دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان میں تو میرے دندان شہید کیے گئے، لیکن یہاں میرے رب کا حکم ٹوٹ چکا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اور جو میری عصر کی نماز میں خلل ڈالتا ہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بد دعا دے دی۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص کر فجر اور عصر کی نماز۔ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان پہ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان بندے کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا، شیطان کی حرکت نظر نہیں آتی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100% صداقت پہ مبنی ہے۔ اس حرکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دماغ پھر صحیح طور پہ کام نہیں کرتا،
پھر کہتے ہیں دورے پڑتے ہیں تو چکر آتے ہیں، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ یہ حقیقت میں فجر کی نماز کو چھوڑنے کی نحوست ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی نحوست اور وبال کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، بندے کی زبان سے گالیاں نکلتی ہے، بندہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اپنے قریبی لوگوں کے لیے ایذا پہنچانے والا بن جاتا ہے، وہ زحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس بندے نے فجر کی نماز کو قضا کیا۔ فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے یہ زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہوتی ہے، یہ مخلوق خدا کے لیے ہڈی بن جاتی ہے۔ کبھی اس کو تکلیف پہنچائی تو کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی اپنوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو عصر کی نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ میرے اللہ نے اس صورت کے اندر قسم اٹھائی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، زمانے کی، وقت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے اندر، اپنے کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے بعض مرتبہ قسم اٹھانی پڑتی ہے، یا جس بندے کی فصاحت و بلاغت بہترین ہوتی ہے تو اس کے کلام کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، ہر بندہ اس کے کلام سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلام کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اگلا بندہ کہتے ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا چونکہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی۔ اللہ نے قرآن عظیم الشان کی قسم بھی اٹھائی۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی بھی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا سجا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم اٹھائی۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ وہ پروردگار جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، ہر چیز کی قسم اٹھا سکتا ہے، وہ رب ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ، اس کے ذاتی نام اور صفاتی ناموں کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور چیزوں کی قسم اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھاتا ہے تو اس بندے نے شرک کیا ہے۔ اور معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے اپنی اولاد کی قسم، اور جہاں ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، عشق مجازی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جانو مجھے تیری محبت کی قسم، مجھے تیرے پیار کی قسم۔ کبھی کہتے امی تیرے سر کی قسم۔ یہ ساری قسمیں اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر ایک طالب علم پڑھتا ہے، تو اس بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، تو میں نے کہا گھر جاؤ گے تو امی سے مار پڑے گی، یہ ہوگا تو فلاں ہو جائے گا۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے امی کو جا کے ضرور بتانا ہے، امی چاہے مارے یا نہ مارے، میں نے امی کو یہ چیز جا کے ضرور بتانی ہے۔ تو میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ امی نے مجھ سے قسم لی تھی کہ آپ نے ہر بات مدرسے کی مجھے بتانی ہے۔ اب بچہ چھوٹا سا ہے، تقریباً 7 یا 8 سال اس کی عمر ہوگی، صبح آتا ہے، شام کے وقت وہ گھر چلا جاتا ہے۔ کیا ماں نے اس کے سامنے کہا تھا کہ مجھے تیرے سر کی قسم، تجھے ماں کی قسم ہر بات مجھے بتانی ہے؟ وہ بچہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حالانکہ یہ قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، حتیٰ کہ بیت اللہ کی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم کبھی کہتے مجھے مسجد کی قسم، تو مجھے علم کی قسم۔ ہم قسمیں اٹھانے سے احتراز کیا کریں، اپنے آپ کو بچایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے سے باز آ جاؤ۔ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ گاہک دکان پہ آتا ہے،
مثال کے طور پہ کہ مجھے ٹیشو کا ڈبہ چاہیے، دکاندار کہتا ہے کہ یہ 12 روپے کا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، گاہک کہتا ہے مجھے 10 روپے کا دے دیجئے، میں آپ کو 10 روپے دوں گا تو آپ مجھے یہ ڈبہ دے دیں۔ دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ وارے نہیں آتا، اتنے کا تو مجھے پڑا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ڈبہ اس کو 11 روپے کا پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن قسم اٹھا لیتا ہے کہ اتنے کا تو مجھے وارے میں نہیں آتا، اللہ کی قسم۔ یہ جھوٹ بول کر اس ٹیشو کے ڈبے کو 12 روپے کے اندر بیچ دیتا ہے، حالانکہ وہ ڈبہ اس کو 10.5 روپے کا پڑا یا 10 روپے کا پڑا، 11 روپے کا پڑا، یہ 1 روپے کی پرافٹ لیتا ہے، 1.5 روپے کی پرافٹ لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مال تو بک جائے گا، سامان سیل ہو جائے گا، لیکن اس پیسے کے اندر جو برکت ہوگی اللہ اس برکت کو اٹھا لیں گے، اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی، وہ پیسہ پھر بیماریوں پہ لگ جاتا ہے، وہ عدالتوں کچہریوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو کاروبار کے اندر بھی جھوٹی قسمیں کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، آپس کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جھوٹی قسمیں کھانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلامی نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، احادیث کے اندر بھی، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ غموس کہتے ہیں ڈبونے کو، بندہ جھوٹی قسم کھا کر گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے تو اسے غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ بندہ کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لے، جیسے میں نے یہ چھوٹی سی ایک ٹیشو والے ڈبے کی مثال پیش کی ہے۔ اگر کوئی کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ ایسی قسم اٹھا لے تو اپنے اللہ کے سامنے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قسم کی دوسری قسم یمین لغو۔ یمین لغو کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندے کو کسی نے آ کر واقعہ بتلایا، کوئی بات بتلائی، وہ بات بتا کے چلا گیا، اسے اس کے اوپر اعتماد تھا تو اس نے دوسرے کے سامنے اس واقعے کو تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہا اللہ کی قسم یہ واقعہ سچا ہے، اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہی ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ بات جھوٹ ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندہ بتا کے گیا تھا، اعتماد کرتے ہوئے قسم اٹھا لی کہ یہ بات ایسے ہی ہے، تو اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو یمین لغو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر بندے سے مؤاخذہ نہیں کرے گا، اس قسم کا گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم یمین منعقدہ، اسے کہتے ہیں کہ بندہ مستقبل کے اندر، مستقبل کے لیے یا آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ کام نہیں کرتا تو اپنی قسم کو توڑنے والا بن جاتا ہے۔ یا اللہ کی قسم یہ کام میں نہیں کروں گا، بندہ اگر کسی جائز کام کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے اندر ہم قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں داڑھی نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد یہ نیکی والا عمل نہیں کروں گا، تو اس صورت کے اندر اس قسم کو پورا نہیں کرنا ہوتا۔ میں نے چند دن پہلے ایک بیان کیا تھا رات کے وقت یومیہ معمولات کی پابندی پہ، کہ جس معمول کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس معمول کو پورا کریں، اگر معمولات چھوٹ گئے تو اس کو آج ہی سے کرنا شروع کر دیں۔ تو ہماری اعتکاف کے اندر ایک ساتھی ہے، وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور تقریباً وہ جوانی کی عمر ہے، 3 ڈبیاں روزانہ کی ختم کر لیتا ہے، اور پاکستانی سگریٹ نہیں پیتا، بیرون کی سگریٹ پیتا ہے۔ تو اس نے بات کے اندر کہا کہ میں نے تو حضرت کے پاس جا کے توبہ کی تھی کہ سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن حضرت نے بیان کیا کہ معمول چھوٹ جائے
تو اسے دوبارہ شروع کر لیا جائے، لہٰذا میں سگریٹ دوبارہ پی سکتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ناجائز کام ہوتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز، جائز کام نیکیوں کے کام کے اندر بندہ قسم اٹھاتا ہے کہ نہیں کروں گا، تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ بندہ اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ بندہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، اگر کسی کے لیے کپڑے پہنانا مشکل ہے، کھانا کھلانا مشکل ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو پھر بندہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے۔ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بندے کے اوپر قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب چلے گئے، صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو روزے کی حالت میں یہ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفارہ ادا کرو۔ یا رسول اللہ کتنا کفارہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تو یہ چاند چڑھا دیا، اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑ گئے پتہ نہیں پھر میرا کیا بنے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھا، تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینہ کے غرباء کے اندر تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مدینہ کے اندر کوئی غریب نہیں ہے، سب سے بڑا غریب تو میں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے گھر لے جاؤ۔ تو اگر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بعض مرتبہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، غربت بہت زیادہ آ جاتی ہے، بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، اشیاء بھی نہیں ہوتی، اگر کوئی 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا 10 مسکینوں کو کپڑا نہیں پہنا سکتا، تو پھر وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ اور بعض مرتبہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم اٹھائی جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم نہ اٹھایا کریں، قسم کے بغیر بات کیا کریں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، اللہ نے قرآن اسی لیے دیا کہ اس کو قسموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اللہ نے سورۃ العصر کے اندر قسم اٹھائی، والعصر قسم ہے مجھے عصر کی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے کے اندر ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی خسارے والی بن جاتی ہے۔ یہی انسان جب اپنے اوپر محنت کرتا ہے، من کے اوپر محنت کرتا ہے، تو پھر یہ من کے اوپر محنت کر کے فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو خسارے کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے انسان کی کمزوریوں کو بیان کیا، ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ دوسری جگہ میرے اللہ نے انسان کی کمزوری کو بتایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان نا انصاف بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ اور تیسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ یہ ساری خرابیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے انسان کی خرابیوں کا تذکرہ کیا، لیکن اگر یہی انسان خرابیوں کے باوجود اپنے اوپر محنت کرے، ناشکری کو شکر کے اندر تبدیل کر لے، نا انصافی کو انصاف کے اندر تبدیل کر لے، ظلم کو انصاف کے اندر تبدیل کر لے، محبت کے اندر تبدیل کر لے، جہالت کو علم کے اندر تبدیل کر لے،
تو پھر یہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، پھر یہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نقصان کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے یا اخروی اعتبار سے نقصان ہے، جب تمام تر کمزوریوں کو رفع کر کے نیک اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزتوں کے تاج ضرور پہنا دے گا۔ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگ ہیں جو خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ ایمان والوں کا مجمع ہے، تو گویا کہ پہلی صفت تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری صفت وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک اعمال کے اہتمام کیے وہ خسارے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اعتکاف کے اندر ہیں، جس دن آئے تھے اس دن سے لے کر آج تک اعمال کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ صفت بھی ہمارے اندر الحمدللہ پائی جاتی ہے۔ جب آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے تو اپنے گھروں کے اندر بھی آپ حضرات نے اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو وہ فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ ایک تو بات حق ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی ہونی چاہیے، مشائخ اولیاء اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، اور دوسرا بات کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے واض و نصیحت کرتے ہوئے بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ جس کو بندہ نصیحت کر رہا ہے تو ہمدردی کی نصیحت ہونی چاہیے، خیر خواہی کی۔ بندہ نیت یہ کرے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بندہ گناہوں سے باز آ جائے، نیک اعمال کے راستے پہ چل پڑے، اس کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ جب بندہ حق بات نیک نیت کے ساتھ اور حق طریقے پر کرتا ہے کہ محبت پیار اور شفقت کے ساتھ بات کرتا ہے، سخت لہجہ اختیار نہیں کرتا، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہیں کرتا، تو وہ نصیحت اس بندے کو فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی جگہ برائی دیکھے تو اس کو روکنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس کو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اس کو زبان سے روکے، اور تیسرا درجہ یہ کہ انسان اس کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ ہاتھ سے روکنا کس کا کام ہے؟ ہاتھ سے روکنا برائی کو اس بندے کا کام ہے جو گھر، برادری، خاندان، علاقے کا سربراہ ہے، جو صوبائی وزیر ہے، جو MP ہے، MNA ہے، صدر ہے، وزیر ہے، تو ان کا یہ کام ہوتا ہے جن کو کوئی عہدہ سونپ دیا جاتا ہے، کسی ادارے کے اندر عہدہ سونپا جاتا ہے، کسی علاقے کا عہدہ سونپا جاتا ہے، ان کے پاس چونکہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے برائی کی تمام چیزوں کا سد باب کر سکتے ہیں۔ اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے، اگر وہ برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کریں گے تو وہ امن و امان کو خراب کرنے والے بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر شریعت مطہرہ کے اندر شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اب یہ سزا دینا کس کا کام ہے؟ جو وقت کی حکومت ہے، جو حکومت کے نمائندے، ان کا کام ہے مجرم کو سزا دینا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جس بندے نے ہماری برادری کے اندر یہ حرکت کی ہے میں اس کو کوڑے ماروں گا، تو وہ بندہ خود مجرم بن جائے گا۔ اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا، اللہ نے جو وقت کی حکومت ہے اس کو اختیار دیا ہے۔ کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے، چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب یہ سزا دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جا کر اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، تو یہ امن و امان کو برباد کرنے والا بن جائے گا۔ اس بندے کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ اپنے ہاتھ سے تو روک نہیں سکتا، لیکن زبان کے ذریعے برائی سے روکنے کی طاقت و قوت قدرت رکھتا ہے، تو اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو بیان کرے، قرآن پڑھے، احادیث سنائے، واقعات سنائے کہ نماز نہیں پڑھو گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ طاقت و قوت استعمال نہیں کر سکتا، زبان کو بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھے
کہ یہ برا کام ہے، بری حرکت ہے، گناہ ہے، غلط ہے، اگر بندہ اتنا بھی دل کے اندر برا سمجھ لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حق بات حق طریقے پر کیسے کہنی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، فرعون طاغی باغی بن چکا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر اس کو دین کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات ارشاد فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ موسیٰ، فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے، فرعون خدا بن چکا ہے، موسیٰ آپ میرے نمائندے بن کر پیغمبر بن کے جا رہے ہیں، آپ نے فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور کا بیان کرنے والا، اصلاح کرنے والا موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مصلح تو نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ نرم لہجے کے اندر گفتگو کریں، تو آج کوئی بندہ سختی کے ساتھ گفتگو کرے، ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ زیادہ کر دے، تو یہ بندہ حق بات کو حق طریقے سے کہنے والا نہیں ہوتا۔ جب حق طریقے سے بات نہیں کہے گا تو اگلے بندے کے اوپر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ حق بات حق نیت سے حق طریقے پر کہیں گے، اللہ انشاءاللہ اس بندے کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، بچہ سو رہا ہوتا ہے، والد کی آنکھ کھل جاتی ہے، والد اٹھاتا ہے اٹھ جا، بچہ نہیں اٹھتا، والد پھر اٹھاتا ہے اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا، بچہ نہیں اٹھتا، تو والد غصے میں آ کے کہتے ہو مردار کب تک پڑا رہے گا اور مردار کب تک پڑے رہو گے؟ جب اس قسم کی زبان والد اولاد کے لیے استعمال کرے گا تو اولاد والدین کے کہنے پہ نماز کے لیے جا سکتی ہے؟ جو انسان اس زبان کے اندر ہمیشہ کے لیے نرم گفتگو کرتا ہے، نرمی لے کے آتا ہے، نرم گفتگو کی وجہ سے اگلے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ نیکی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے زبان کے اندر نرمی عطا فرمائی، اللہ نے اس بندے کو خیر عطا فرما دی۔ ہم یہ نرمی دین کی بات کہتے ہوئے استعمال کریں، نرمی ہماری زبانوں کے اندر، گھروں کے اندر ہونی چاہیے، دوست احباب کے ساتھ ہے تو اس وقت زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ جو بندہ اپنی زبان سے نرم گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی زبان کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، جس کی زبان کے اندر سختی ہوتی ہے، تو لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی جاتے تو منہ پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، جب بھی اس کے پاس جاتے تو سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، جب بھی جاتے تو کبھی اس بات پہ ڈانٹ دیا تو کبھی اس بات پہ ڈانٹ دیا، ہم نے تو آج کے پاس اس کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو پیار دینے والے ہوتے ہیں، قریب کرنے والے ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے، زبان میں نرمی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے زنا بدکاری کی اجازت دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو دھکے دے کے نہیں نکالا کہ چل دفع ہو جا، مجھ سے بدکاری کی اجازت مانگتا ہے۔ میرے پیغمبر تو نرم گفتگو کرنے والے تھے، آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب بٹھایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا مجھے ایک بات تو بتلا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے؟ نہیں اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کرتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی بندہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کر لے، تیری بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ یہ حرکت کر لے، یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو جس عورت کے پاس جائے گا، جس لڑکی کے پاس جائے گا، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی اور ماں ہو سکتی ہے۔ جب تو برداشت نہیں کر سکتا، اس عورت کے رشتہ دار کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، جنسی خواہشات کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ مارا اور اس نوجوان کو 3 دعائیں دے دی۔ اللہ اس کے دل کو صاف فرما،
گناہوں کو معاف فرما، عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ نوجوان واپس چلا گیا۔ یہ نوجوان بات کے اندر کہا کرتا تھا، لوگوں اللہ کی قسم جس دن نبی علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میں اس دن سے لے کر آج تک نبوت کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اور جس دن اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی تھی، اللہ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما، تو مجھے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو نفرت گناہ سے ہے وہ بدکاری کے گناہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام یوں نرم گفتگو فرماتے تھے، محبت دیتے تھے، پیار دیتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بیان کرنے والا ہے، واعظ کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں جانے والا ہے، لوگوں کے پاس تبلیغ کے لیے جانے والا، وہ حق بات کہنے والا، تو حق طریقے پر نرم لہجے کے اندر گفتگو کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے بندے کو ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری صفت، چوتھی صفت، وتواصوا بالصبر، وہ لوگ خسارے کے اندر، نقصان کے اندر نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تکلیف آ گئی صبر کرو، پریشانی آ گئی صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ جواب دیتے، اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صبر کیا۔ تو میرا اللہ فرماتا، اچھا میرے بندے نے صبر کیا، بچہ فوت ہو گیا، جاؤ میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جائے۔ اللہ صبر کی وجہ سے جنت کا محل عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند ایک جہاد کے سفر کے اندر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی کہ جو رب کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا خاوند چلا گیا، بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ انشاءاللہ اچھا انتظام فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خاوند کی نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ کو ایک وظیفہ بتلایا۔ ام سلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ جس بندے کے اوپر مصیبت پریشانی آ جائے وہ اس دعا کو پڑھے، اللہ اس پریشانی کا متبادل بندے کو عطا فرما دیں گے۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، مصیبت پریشانی آ گئی، اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ فرماتے میں سوچتی تھی کہ خاوند سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد حضرت حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو میں سے کسی ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ، میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں ام سلمہ، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بات کے اندر نکاح ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے خاوند سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ مصیبت آ جاتی ہے، بندے کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بندے کا موبائل چوری ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، زیورات چوری ہو گئے، پیسے چوری ہو گئے، کوئی چیز چوری ہو گئی، سامان لٹ گیا، بندہ اسی دعا کو مستقل پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نتیجہ جلدی مانگتے ہیں۔ آج کے انسان کی پریشانیوں کی بنیادی وجہ نتیجہ جلدی مانگنا ہے۔ ادھر سے وظیفہ شروع کیا تو ادھر سے سوچتے ہیں کہ ابھی رحمت آئے گی، وظیفہ شروع کیا، موبائل چوری ہو گیا تو 3-4 ڈبہ پیک موبائل آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم احکام کے، اذکار کے مکلف ہے، نتیجہ کے مکلف، نتیجہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، وہ چاہے اسی وقت دے دے،
ایک ہفتے کے بعد دے دے، سال کے بعد دے دے، نتیجہ اللہ نے دینا ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ کی فکر نہ کیا کریں، نتیجہ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیا کریں۔ جو نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کیا کیا؟ صبر کیا تھا، صبر کے ساتھ دعا پڑھتی رہی تو اللہ نے نعمت عطا فرما دی۔ بعض مرتبہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح مرنے والوں کے اوپر یہ دعا پڑھتے ہیں، اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کانٹا چبھتا ہے، بیماری آتی ہے، بندہ تب بھی اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس دعا کے پڑھنے پر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو طواف کر رہی تھی اور اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی، اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی تھی، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ میں وہاں بھی راضی تھی، یہاں بھی راضی تھی، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ والے فرماتے اتنی کثرت سے وہ یہ جملہ دہرا رہی تھی کہ مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ کون سا معاملہ پیش آیا؟ اس خاتون نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، میرے خامد نے عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کیا، تو میرے 3 بچے تھے، جو سب سے بڑا بچہ تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ابو نے جانور کے گلے پہ چھری یوں چلائی ہے، تو چند دنوں کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو، درمیان والے کو زمین پہ لٹایا، چھری بڑے والی اٹھائی اور چھری اپنے بھائی کے گلے پہ رکھ کے کہا کہ ابو نے چھری یوں چلائی تھی۔ اس چھری کو چلایا تو اپنے بھائی کی گردن اور رگوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جب گردن پہ چھری چلی، گردن کٹ گئی، خون بہنا شروع ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا، چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ میں تنور کے قریب روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے چارپائی پہ رکھا، جس نے چھری چلائی تھی تو قریب لکڑیاں پڑی ہوئی تھی، وہ لکڑیوں کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب میں اسے پکڑنے کے لیے گئی تو لکڑیوں کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس سانپ نے میرے بچے کو اسی وقت ڈس لیا۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، جس کی گردن پہ چھری چلی تھی اس کے پاس آئی، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ میں ابھی ان کے پاس غمزدہ کھڑی تھی، چونکہ میں تنور کے پاس روٹیاں بنا رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ تنور کے قریب کھیل رہا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے تنور کے اندر چلا گیا، تنور زمین کے اندر بنا ہوا تھا۔ بچہ جب چیخا چلایا، پلٹ کے آئی تو میرا بچہ اس آگ کے اندر کوئلہ بن چکا تھا۔ تینوں بچے ایک ہی وقت کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنے رب کے سامنے یہی فریاد کر رہی ہوں، اللہ جب تک تو نے اولاد نہیں دی تھی، اللہ میں اس وقت بھی تجھ سے راضی تھی، اللہ تو نے تینوں بچوں کو ایک ہی وقت میں لے لیا، اللہ میں تجھ سے اس حال کے اندر بھی راضی ہوں، اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اس عورت نے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا، تکلیف پریشانی آ جائے تو اس مصیبت کے اوپر صبر کر لیا کرو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ ابراہیم کی طبیعت ناساز ہے، آپ گھر ماریا کے پاس تشریف لے گئے۔ ابراہیم ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ماریا قبطیہ نے حضرت ابراہیم کو میرے پیغمبر کے ہاتھوں میں پکڑایا، نبی علیہ السلام نے ابراہیم کو یوں ہاتھوں کے اندر پکڑا حتیٰ کہ ابراہیم کو سینے کے ساتھ لگایا، اسی حال میں ابراہیم کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے پیغمبر کا بیٹا ابراہیم 16 یا 17 مہینے کا تھا جب نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں ابراہیم دم توڑ دیتا ہے، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ابراہیم کی طرف دیکھ کے فرمایا، ابراہیم تیری جدائی کے اندر آنکھیں نمناک ہو چکی ہے، ابراہیم تو دنیا سے جا چکا ہے، تیرے فراق کے اندر غم زدہ ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ ہر بندہ اپنی ڈائری کے اندر ضرور لکھے، وہ دل کی تختی کے اوپر نقش کر لے، جو نبی علیہ السلام کی اس جملے کو یاد کرے گا تو اس کے لیے مرنے والوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر نے ابراہیم کی طرف دیکھ کے فرمایا، ابراہیم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابراہیم تو میرے دل کا چین اور قرار ہے، لیکن ابراہیم جس ذات نے تجھے مجھ سے واپس لیا ہے وہ ذات مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ ابراہیم تو بھی پیارا، تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن جس اللہ نے لیا ہے
وہ اللہ تجھ سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کسی کی ماں فوت ہو جائے، صبر نہ آ رہا ہو، بندہ اس وقت یہی کہے اللہ ماں سے محبت تھی، لیکن اللہ ماں سے بڑھ کر تو تیرے ساتھ مجھے محبت ہے۔ کسی کا بھائی فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، صبر نہ آ رہا ہو، بندہ اس وقت کہ اللہ اس کے ساتھ محبت تھی، تعلق تھا، پیار تھا، لیکن اللہ ان سے بڑھ کر مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ جب بندے کو اللہ کی محبت ہوتی ہے تو بندے کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد فوت ہو گئی، بیوی چلی گئی، مکان ختم ہو گیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 16 یا 17 سال تک ایوب علیہ السلام بستر کے اوپر پڑے رہے، 16-17 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ آج تو ہمیں چند دن بخار آ جائے تو بخار کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بیماری کو گالیاں نکالتے ہیں، اور مائیں یوں کہہ دیتی ہے اس بیماری نے میرے ہی بیٹے کے اوپر آنا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لے گئے، انہیں شدید بخار ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بخار ہو گیا، اللہ یوں کر دے، کوئی جملے اس قسم کے انہوں نے کہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخار کو گالی نہ دو، یہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے اوپر سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ ایوب علیہ السلام 16-17 سال تک بیمار پڑے رہے۔ ان کی بیوی گھروں کے اندر کام کر کے جو پیسے ملتے تھے اس سے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ ایوب علیہ السلام چل بھی نہیں سکتے تھے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، تو ایسی روایت کبھی بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا نبی جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی پیغمبر بیمار ہو سکتا ہے لیکن کسی پیغمبر کا جسم گل نہیں سکتا، کسی پیغمبر کے جسم میں کیڑے پڑ نہیں سکتے۔ کہتے صرف دل اور زبان سلامت تھی، باقی پورا جسم گل چکا تھا۔ ایسی روایت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ایوب علیہ السلام جب بات کے اندر صحت ملتی ہے تو کسی نے کہا ایوب بیماری کے ایام اچھے تھے یا صحت کے ایام اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری کے ایام اچھے تھے۔ کیوں؟ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار تھا اللہ مجھے روزانہ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ جب اللہ پوچھتے تھے ان الفاظ کے اندر ایسی مٹھاس، ایسی محبت تھی کہ میری ساری تکلیف اور بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ شام کے وقت پھر اللہ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، میں اپنی تکلیف کو بھول جایا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال ہو گئے بستر کے اوپر پڑے رہے۔ ایک مرتبہ اہلیہ گھر میں کام کاج کے لیے جا رہی تھی تو شیطان انسانی شکل میں ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کے پاس آیا اور ان کی بیوی کے قریب آ کے کہا کہ تمہارا خاوند بیمار ہے، اپنے خاوند سے کہو کہ فلاں جگہ ایک بت رکھا ہوا ہے، اس بت کے اوپر مری ہوئی مکھی کا چڑھاوا دے دے، وہ ایک کہ شرک کر لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اگر یہ عمل کریں گے تو انہیں شفا مل جائے گی۔ اب بیوی وہ عورت ذات تھی، ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے یوں ہی کہا کہ مجھے ایک بندہ ملا تھا، کوئی بزرگ تھے، وہ حکیم تھے، انہوں نے یہ نسخہ بتلایا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان تھا، تجھے شیطان نے کہا تھا، تو نے شیطان کی بات مجھ تک پہنچائی، میں تجھے سزا دوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا، یا 100 ڈنڈے کا تذکرہ، 100 لکڑیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کو صحت ملنے کے بعد جب اللہ کی طرف رجوع ہوا تو عرض کیا اللہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تجھے ماروں گا، اب میں کیا کروں؟ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ ایوب 100 لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی وقت مار دو تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ کے گھر والوں کے اوپر سختی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب تو شیطان میرے گھر تک پہنچ چکا ہے، میری اہلیہ کو اس قسم کی باتیں کی ہیں، پھر ایوب علیہ السلام نے 16-17 سال کے بعد رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں، اللہ میری تکلیف کو دور فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیا۔
تو ہمیں چاہیے اگر بیماری آ جائے تو اسی دعا کا اہتمام کیا کریں جس دعا کی برکت سے ایوب کو صحت ملی، اللہ اس دعا کی برکت سے ہمیں بھی صحت عطا فرما دیں گے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ روزانہ کیوں پوچھتے تھے؟ چونکہ ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، اور دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ اس بندے کے اندر تو ایوب کا صبر پایا جاتا ہے، صبر ایوب دیکھنا ہو تو فلاں بندے کو دیکھ لے۔ تو ہم انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مصیبت، تکلیف، پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کیا کریں۔ جو ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، دوسروں کو حق بات حق طریقے سے کہتا ہے اور صبر کی نصیحت کرتا ہے، صبر کے اوپر خود بھی عمل کرتا ہے، تو یہ انسان خسارے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل فرما لیتے ہیں، اللہ تمام تر خسارے اور نقصان کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ سورۃ العصر کا ترجمہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ والعصر، اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لے کے آئے تو وہ خسارے کے اندر نہیں ہے، ہم ایمان لے کے آئے ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، تو وہ ہے کہ ہم اعتکاف کے دنوں میں نیک اعمال کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق، ہم ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ بیانات کا سلسلہ، یہ مذاکرے کا سلسلہ، یہ تجوید کا حلقہ، یہ قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا، یہ ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ بتانا، تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہم عمل کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، صبر خود بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ ہم نے یہاں بھی صبر کیا ہے، کس چیز کے اوپر صبر کیا؟ ایک تو ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے صبر کیا ہے، اور دوسرا گناہوں پہ صبر کیا ہے۔ گناہوں سے صبر کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے گناہوں کا سلسلہ چھوڑ دیا، نیک اعمال کے اوپر پابند ہو گئے، ہر قسمی گناہ کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن گئے۔ یوں سمجھ لیں یہ چاروں صفات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر اس وقت پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب یہاں سے باہر چلے جائیں تو اپنے گھروں کے اندر جا کے بھی حق بات اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ کوئی حق بات کہہ دے تو اس بات کو لینا بھی ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کا بیان نہیں سننا، ہم نے کسی کے بیان کے اندر نہیں بیٹھنا، یہ بات تو مجھے پتہ ہے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں پہ بیان ہو رہا ہو تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرو، چونکہ جو اللہ کی رحمت پورے مجمع کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چھینٹا تمہارے اوپر بھی پڑ جائے۔ جو انوارات برس رہے ہوتے ہیں تو ایک قطرہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، اگر انوارات الہیہ کا ایک چھینٹا، ایک قطرہ پڑ جائے تو وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔